ایک پیر بھائی کے وسیلے سے ڈاکٹر حسن علی سرکار علیہ رحمہ نے بیت کی اہمیت، بیت کا کیا فائدہ ہے، سائیں بابا کی نسبت کا کیا فائدہ انہیں عطا ہوا ہے، وہ فرمایا۔ آپ سب کے لیے پیغام ہے۔ ڈاکٹر حسن علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سائیں بابا کی نسبت کے صدقے اور سلسلے کی برکت سے جن افراد نے میرے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی، سب کی بخشش فرما دی گئی ہے۔ بوقت تدفین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چاروں خلفاء اکرام، جناب حسنین کریمین، کثیر تعداد میں اولیاء اکرام اور ملائکہ اکرام تشریف فرما ہوئے، مدینہ منورہ سے معطر اور نورانی ہوائیں تشریف لائیں۔ تدفین کی دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنی کچہری میں لے گئے اور وہاں صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام نے استقبال فرمایا۔ سائیں بابا کی نسبت کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے اپنے نواسوں حسنین کریمین کی معیت عطا فرمائی، ساتھ عطا فرمایا۔ فرمایا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ڈاکٹر حسن علی سرکار وہ دوسری ہستی ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کچہری کا قلم مبارک عطا فرمایا۔ فرمایا مجھ سے جو بھی فریاد کی جائے گی، ڈاکٹر حسن علی سرکار نے فرمایا مجھ سے جو بھی فریاد کی جائے گی میں براہ راست سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے سخی مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ اور میرے مزار کے احاطے کو مستجاب الدعوات مقام کا درجہ عطا فرمایا۔ اب جو دعا صدق اور یقین کے ساتھ مانگی جائے گی ضرور بالضرور قبول ہوگی۔ اور فرمایا کہ مزارات کے گرد روزانہ مدینہ شریف کی ہوائیں تشریف لاتی ہیں۔ ڈاکٹر حسن علی سرکار نے فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر و مرشد کو اپنے دل کا سکون اور راحت فرمایا ہے، اور بارگاہ الہی میں سائیں بابا کا مقام ولی اعظم ہے۔ فرمایا جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی، جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی حسرت کرتے تھے، ایسے ہی اولیاء کرام حسرت کرتے ہیں کہ کاش ڈاکٹر علی محمد صاحب کا دور مل جاتا، ان سے بیعت پا کر ان کی نسبت کا شرف حاصل ہوتا۔ سائیں بابا کے مریدین کو اولیاء کرام رشک اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈاکٹر علی محمد صاحب کا مرید اگر کسی تکلیف مشکل میں مجھے پکارے تو میں 70 گنا بڑھ کر جلد رفتار اور مہربانی سے اس کی مدد کو پہنچنے میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر علی محمد صاحب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص محبت، قرب اور مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر حسن صاحب نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تمام اولیاء کرام جو گزر چکے ہیں اور جو موجود ہیں، جس کو بھی فیض پہنچ رہا ہے وہ سائیں بابا کے دست اقدس سے دلوایا جا رہا ہے۔ فرمایا اصالِ ثواب کے لیے جو پڑھا یا کیا جاتا ہے، روزانہ مغرب کے وقت حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ مرشد کریم کی دعا اصالِ ثواب اور اجازت کے بعد بواسطہ صدیق اکبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش فرماتے ہیں۔ پھر بارگاہ الہی میں قبولیت کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان کے مطابق مجھے یعنی ڈاکٹر حسن علی سرکار کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو بھی اصالِ ثواب کرتا ہے اس کو کئی گنا بڑھ کر اجر اس کا ملتا ہے، نامہ اعمال میں کئی گنا بڑھ کر اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ فرمایا اصالِ ثواب کے لیے درود شریف کی کثرت کی جائے، درود شریف کا اجر بے انتہا اور بے مثال ہے، اور آپ ساری جماعت کو ڈاکٹر حسن علی سرکار نے اپنا سلام عطا فرمایا ہے۔ حافظ ظفر اقبال کے تاثرات نے ان کی زبان پہ چھالے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے حافظ صاحب نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے سنا ہے اس میں عمل کرنے کی توفیق دے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تقریر کرنے لگے تو بھول گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منہ جواب دان پایا، علم بھی آ گئی، طاقت بھی آ گئی، تقریر کی۔ ایسا بیٹھے نے انہیں دعا شروع کر دیتی، یا رسول اللہ جی تسی اتنے جواب دھیان دے سکتے ہو تو مجھے بھی دیو۔ 5-6 سال انہیں دعا کرتا رہا، روندا رہا، اخیر تو میرے نبی پاک نو رحم آیا، یہ منہ جواب دان پایا۔ آج کل پروفیسر نے تقریریں کرتے ہیں، بڑا اچھا واز کرتے ہیں، یہ بھی نسبت والا بندہ ہے۔ یہ جو محفل اصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے، اصال ثواب ہے کیا؟ اصال کا مطلب ہے پہنچانا، اور ثواب سیدھا سیدھا پہنچانا۔ آپ لوگ دعا کرواتے ہیں، کیا یہ قبول ہوتی، پہنچتی ہے؟ سائیں بابا سے آپ دعا کرواتے ہیں، یقین ہے آپ کو پہنچتی؟ تو پھر یہ محفل کا ثواب کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ یہ بالکل پہنچتا ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ثاقب رضا صاحب کی تقریر سن کے آ رہا ہوں، وہ اصال ثواب کے بارے میں تھی کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا سلسلہ اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، اس کا اپنا عمل ختم، وہ جو کر گیا سو کر گیا، کما گیا، کھا گیا، پی گیا، خیرات کر گیا، وہ اس کے ساتھ چیپٹر بند۔ لیکن 3 چیزیں پیچھے سے پہنچتی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ نیک اولاد، ہم نیک اولاد کیا کرے گی؟ ڈسکو کرے گی کہ یا یہ محفل میں شریک ہوگی؟ یہ قرآن پاک اتنے پڑھے گئے یا یہ پڑھے گی؟ کیا کرے گی؟ نیک اولاد ہے، کرے گی کیا؟ نیک اعمال کرے گی تو پہنچنی حدیث پاک۔ نمبر 2 ہے، آپ نے کسی ایسی جگہ پہ کوئی کام کر کے خود گئے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، وہ اس میں کیا ہوگا؟ وہ اینٹ دعا کرے گی؟ اینٹ نے تو کچھ نہیں کرنا، وہ جو نمازی آئے گا، وہ جو پڑھے گا، وہ ثواب جانا ہے۔ پڑھنے سے ہی گیا، اینٹس کا ثواب نہیں گیا۔ یا وہ نفع والا علم عطا کسی کو دے گیا، کیا ڈاکٹر حسن علی تھا، ہو سکتا ہے اس کے اسٹوڈنٹ آ گئے ہوں، اس نے وہ نفع والا علم دیا، جب تک وہ چلتا رہا وہ چلتا ہی رہنا ہے۔ یہ وہ 3 سلسلے ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی کی بنیاد پہ ابھی میں نے اس دن ایک حدیث پاک مفہوم یاد کیا تھا، آج ایگزیکٹ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ گناہ لے کر قبر مبارک میں جائیں گے اور مغفرت ہوئے باعث نکلیں گے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، مجھے اس کی عربی نہیں آتی، ظاہر ہے میں حافظ صاحب کا طرح عالم نہیں ہوں، یہ تصدیق کریں گے اس بات کی۔ گناہ گار جائیں گے قبر میں، مغفرت شدہ نکلیں گے۔ وہ کہاں سے آیا؟ وہ یہ اصال ثواب ہے، یہ آپ نے جو پڑھا ہے یہ جانا ہی جانا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی صحابہ سے فرمایا۔ ایک ہی مثال دیتا ہوں حضرت سعد کی، ان کی والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ کنواں کھود دو، اس کنویں کا نام ہے سعد کا کنواں والدہ کے لیے۔ وہ شہر جو مین شہر ہے اس پہ وہ موجود ہے ابھی بھی، وہ جب تک لوگوں نے اس میں سے پانی پیا وہ ثواب سعد کی والدہ کو گیا۔ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کہا میری والدہ فوت ہو گئی، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن میں سن نہیں پایا، تو میں کیا ایسا کروں کہ میرا والدہ کی درجات بلند ہو؟ انہوں نے کہا اصال ثواب کرو کسی بھی شکل میں، تو یہ ہے وہ اصال ثواب۔ اب آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں، کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی اسلام آباد سے آیا ہے، تو کیا ہمارا اخلاقی فرض نہیں کہ آپ کو کھانا کھلایا جائے؟ تو کہاں سے ہوگی یہ کھانا کھلانا بدعت؟ اتنا تو اخلاقی فرض ہے
کہ آپ اتنے چائے پانی کا آپ سے پوچھے وہ کھانا کھلائیں، اگر یہ پڑھ کے بخش دیا ہے، یہ بدعت حسنہ ہوتی ہے، یہ حسنہ ہے، آپ کو کھلانا ثواب ہے، آپ کا کھانا ثواب ہے، اس محفل میں آنا ثواب ہے۔ اصال ثواب کا مطلب یہ ہے، اور اب آپ نہ کٹھے ہو، وہ بیٹا صاحب جناب اللہ امریکہ پہنچا ہو، ایک انگلینڈ ہو، ایک لاہور بیٹھا ہو، وہ کیا فائدہ اس کا؟ اس والدہ والدین کو والد کا کیا فائدہ اس کا؟ وہ صدقہ جاریہ کہاں سے آنا ہے؟ وہ کوئی اہتمام کرو گے تو آئے گا۔ یہ 100-200 بندہ اکٹھا ہو، کچھ تو پڑا ہے، کوئی تو نبی کا نام لیا ہے، کوئی تو اللہ کا نام لیا ہے، کوئی تو مغفرت ہوئی ہے۔ ابھی فرمایا پیر صاحب نے کہ وہ جنازے میں جو شامل تھا وہ سارے بخشے گئے۔ یہ تو ہمارا وسیلہ پہلے سے بن گیا، ایک تو آنا ہے، ابھی ایک تو ہمیں اصال ثواب ملنا ہے، ایک زندہ ہوتے ہوئے جنازے میں شامل ہو کے مل گیا۔ ملا کہ نہیں ملا؟ کیا یہ یقین تھا آپ کو اس بات کا؟ تو جو میرے نبی نے کہا اس کا یقین کیوں نہیں ہوگا؟ جو میرے نبی فرما گئے کہ یہ طریقہ ہے اصال ثواب کا، اور مرشد کی بات آپ تو ایسے آمین جزاک اللہ سبحان اللہ، اور میرے نبی کی بات پہ غور کرو ذرا، یہ فرمایا ہوا ہے، یہ سوال ثواب ہے، اس کو کرنا اپنے لواحقین کے لیے کرنا، جہاں موقع ملے، ضروری نہیں کہ 4 کل ہی پڑھنے ہیں، یہ الحمد شریف بھی پڑھنی ہے، یہ فکس نہیں ہے، آپ کوئی بھی آیت پڑھ لیں، کوئی بھی قرآن کی سورہ پڑھ لیں اور اپنے مرحومان کو بخشے، اور انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ میرے نبی نے کہا یہ پہنچنا ہے، اس میں شک ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ چنانچہ لے کے اگر مگن بٹ اف دے ہے ہی نہیں۔ اس طرح آپ کو یقین ہے پیر صاحب کی بات، تو وہ لوح قرآنی میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہونا ہے تو یہ ہو جانا ہے۔ یہ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں بھی موقع ملے، اب یہ اتنے قرآن پاک پڑھے گئے، گھروں میں پڑھے گئے، جہاں بھی پڑھے، یہ ضروری نہیں کہ ہم نے ڈاکٹر حسن علی کو دینے ہیں۔ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو آپ نے تمام امت جو ہو گئی ہے فوت، جو ہونے والی ہے، ان کو بخشے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے 2 قرآن پاک پڑھے ہیں، ایک میری والدہ کو جائے گا، ایک میرے بھانجے کو جائے گا، آدھا نانی کو جائے گا، پائیا اس کو جائے گا، نہیں، اور یہ اللہ کی شان ہے، پورے کا پورا ہر بندے کو جائے گا۔ جو اللہ کہتا ہے میں دینے والا ہوں، تو آپ کو کیا کس چیز کی کنجوسی ہے؟ کیوں ہم بائی نیم کر لیتے ہیں؟ ہم حافظ صاحب کہتے ہیں حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر لامحدود ہے یہ، پھر وہ ہستی جانے اور ان کا کام جانے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے پڑھ لیا اپنے لیے، ان کے لیے، فائدہ ہم اپنا کرتے ہیں۔ تو سورہ پڑھی، فائدہ تو میں اپنا ڈھونڈ رہا ہوں نا کہ یا اللہ میرے میں کچھ سر جائے، وہ سرتا ہے، وہ ہر ایک کو جس نے پڑھا اس کو تو ہے، یہ نہیں کہ اس کے پلے سے چلے جانا ہے۔ یہ 100 روپیہ نہیں ہے کہ میں نے دے دیا تو 100 روپیہ میری جیب سے غائب، وہ 100 میری جیب میں رہ رہا ہے، اور ہر امتی کو 100 جانا ہے۔ یہ اس کا عطا ہے کہ کس کو کتنا دے، صرف نیت، پھر اب عقیدہ، جو یہ عقیدہ بنا لے کہ وہ دے سکتے ہیں، ملنا اس کو ہے، تو جو یہ نہیں عقیدہ بنا کہ اس کو ملنا نہیں ہے۔ تو ایگزامینر ہو، آپ کہیں گے یہ تو نمبر پاس ہی نہیں کر سکتا، اس کو جا گالیاں کر کے باہر نکالو، وہ کر کے دکھائے پاس تمہیں، اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو MBBS بنائے، وہ بک سے پڑھے، ایگزام دے تو پاس ہو، اور پہلے ایڈمیشن تو لو، اور پہلے مرید تو بنو، اور کسی بھی بزرگ کے بنو، سائیں بابا کے بنو، گوجرا شریف کے بنو، دادو شریف کے بنو، اور بنو تو صحیح، اور داخلہ تو لو۔ کہتے ہیں پاس ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ داخلہ لینا، امتحان میں تو بعد میں اپیئر ہونا ہے، اور داخلہ لوگے تو پاس ہوگے۔ یہ ہے وہ عقیدہ، یہ ہے وہ اصال ثواب، جو آپ نے نیت کر لی، یہ جانا ہی جانا ہے۔ میری اور سب آپ کی دعا ہے کہ اس عقیدے پہ آپ قائم رہیں، اور اللہ آپ کو اور اس پہ پختہ رہنے کا۔ آخری منٹ ہے، دعا کر لیں، آپ اپنی کر لیں۔